بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب اصرار کر کے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا، ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہو گئے اور کچھ ان کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کھچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق پیدا ہو گیا کہ میں اس کی حقیقت جانوں، لہٰذا جب دوسرا دن ہو گیا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہو گیا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہو گیا تو میں نے دیکھا اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہو گیا تو اس مرتبہ میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا، اور پھر جب مغرب کا وقت ہو گیا تو اس نے معمول کے مطابق مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی، اور جب نماز سے فارغ ہو گیا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی، اور نماز سے راحت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا، اور وہ رات میں نے رو کر گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس سے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے کھچر منگوایا اور راستے کی خراجات دے کر اسے خچر پر سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ حفاظت کے ساتھ اپنے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف روانہ کر دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خادم میرے پاس آئے۔ ان کے پاس رکا بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پر پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
अल्लाह के रसूल हैं और बेशक दीन इस्लाम हक पर है। फिर मैं रोम से निकलकर मुसलमानों के शहर आ गया और अपनी बकिया ज़िंदगी इस्लाम पर गुजारी। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।